أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي الرحمن الرحیم۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کی جانب سے حق کی آواز کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے یہاں حق کی آواز پروگرام میں ہمارے مہمان لاڑکانہ کی سندھ کی مشہور شخصیت مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے علماء خطبہ بورڈ کے ممبر سید نور حسین شاہ رضوی سائیں کے پاس آج ان کے دولت کند پہ ہم تشریف فرما ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معرفت آل محمد۔ تو آئیے اس موضوع پہ سائیں سے بات کرتے ہیں۔ یا مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ الطاہرین من ذریۃ یاسین والقرآن الحکیم۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھ کم علم انسان کو موقع دیا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ معرفت آل محمد میں کہہ سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آل محمد کی معرفت پر بات کرنا اور ان پاک ذوات مقدسات کے فضائل کا احاطہ کرنا ہم جیسے کم علم لوگوں سے بہت بعید ہے، دور ہے، کہ اس معرفت کو جہاں انبیاء نہ پہنچ سکیں، ایک عام انسان، خاطی انسان کی کیا مجال ہے کہ اس معرفت کو ہم پا سکیں یا اس پر کچھ بحث کر سکیں۔ آپ نے غالباً کل یہ بات ہوئی تھی انٹرویو کی، تو ایک طرح سے تو میں نے آپ سے معذرت ہی کر لی تھی کہ میں ایک کم علم اور جاہل سا انسان ہوں، نہ میرے پاس الفاظ ہوتے ہیں، نہ میں ان پاک حقائق کی گہرائی میں زیادہ معلومات رکھتا ہوں۔ لیکن پھر رات کو اپنا سربراہ مرکز ولایت نے بھی کہا، اور پھر صبح جب آپ نے 11:15 بجے کے قریب فون کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا کہ میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیا افتخار بھائی کو بتانا ہے، کس بات پر گفتگو کرنی ہے، اور مولا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں کیا بات کر سکتا ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ پھر 3 بجے کے قریب آپ نے جب مجھے فون کیا تو اس وقت میرے ذہن میں میرا مولا سرکار قائم گواہ ہے کہ کسی نے مجھے 2 جملے آ کر کہے کہ اس پر بات کیوں نہیں کرتے، اور پھر آپ کا فون آ گیا۔ میں وہ تسلسل نیند میں میرے ذہن میں چل رہا تھا، اس میں ایک جملہ تھا کہ لیس بین اللہ و بین حجت حجاب، اور دوسرا جملہ جو اس کے ساتھ آیا وہ تھا کہ سلمان فارسی نے امیر کائنات سے پوچھا کہ مولا آپ کا اسم کیا ہے، تو مولا نے کہا ان الذی لا یکالا اسمن ولا شبہن ولا صفتن، کہ میں اس چیز کی مانا ہوں جس پر نہ کسی نام کا اطلاق ہوتا ہے، نہ کسی شبیہ کا، نہ کسی صفت کا۔ یہ 2 جملے، حالانکہ جو مولا نے تھوڑا بہت مطالعے کا شوق عطا کیا ہے، اس میں
بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان کا ایک تسلسل اور ان کو ملا کر کوئی بات کرنا میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. اتنا آل محمد کے فضائل میں اور اس میں وہ چیزیں ساری جذب ہو جاتی ہیں کہ بس آدمی جیسے سمجھیں کہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی ہم تو کچھ جان ہی نہیں سکتے یہ پاک ذوات مقدسات ہیں کس مقام کی اور ان کا مرتبہ مقام اور اقتدار اعلیٰ ہے کیا. تو یہ چیزیں غالباً انسان کے بس سے باہر ہیں. ان کو نہ سمجھنا ہی ان کو سمجھنے کا اعتراف ہے. جو نہ سمجھ سکے کہ نہیں یہ ذوات مقدسات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، سمجھیں وہی عارف ہے. جس نے دعویٰ کیا اس نے غلط کیا. تو یہ دو چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں. تو یہ تو میں ان کو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ امر امامت ہے کہ اس پاک بادشاہ شہنشاہ کریم نے، کیونکہ یہ جو لیس بین صلوات السلام کی توقیع مبارک ہے جو غالباً غیبت توسی سے ہے یا غیبت نعمانی سے ہے، اس میں مولا کی توقیع مبارک لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کی حجت کے درمیان کوئی بھی حجاب نہیں ہوتا. اب قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا. جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے خالق میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا موسیٰ کبھی بھی نہیں، یعنی دوام پر دلالت کرتا ہے یہ جملہ قرآن کریم کا کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی ابد پر یہ دلالت کرتا ہے. اور پھر ہوا بھی یہ کہ جب ضد کیا گیا تو وہ جو 70 بنی اسرائیل کے سمجھیں کہ عارف تھے، عابد تھے، وہ سارے مر گئے جب ایک نور کی تجلی کوہ طور پر آئی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو پھر امیر کائنات نے بادشاہ نے فرمایا کہ وہ جو تجلی تھی وہ ایک کروبی کی ہلکی سی تجلی تھی اور وہ میرا شیعہ تھا، اس کی یہ تجلی تھی جس سے حضرت موسیٰ اور اس کے جو حواری تھے وہ سارے بے ہوش ہو گئے اور کوئی مر گئے. تو جب کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں پر سرکار قائم فرماتے ہیں اللہ کی حجت جو ہوتی ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب ہی حائل نہیں ہوتا. تو اس سے زیادہ تو میں شاید اس کی وضاحت بھی نہ کر پاؤں کہ جب اللہ اور ان کے درمیان حجاب ہی نہیں ہے تو یہ بالمشافہ اللہ سے ان کے کیا روابط ہیں، کیا ان کا قرب ہے اللہ کی پاک ذات کے ساتھ کہ اللہ اور ان کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں ہے. اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ معرفت کا جو اہل علم اور با معرفت حضرات ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کہ سلمان جیسا عارف آل محمد جو سب کچھ جانتے ہوئے امیر کائنات سے پوچھتا ہے کہ مولا آپ بتائیں یا علی آپ کا اسم کیا ہے. یہ تو ایک مطلب سمجھنے اور کوئی اشارہ کرنے والی بات ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ حقیقت کیا ہے. تو مولا نے کہا فرمایا کہ سلمان انا الذی المانی لا یک علی اسمن ولا شبہن ولا صفتن ظاہر ہوئی امامتی و باطنی غیب لا یدرکہ. اے سلمان میں ہی اس حقیقت کی معنی ہوں جس پر نہ کسی نام کا اطلاق ہوتا ہے، نہ کسی صفت کا، نہ کسی صورت و شکل و صورت کا. میرا ظاہر یہ امامت ہے جو آپ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہوں، لیکن میرا باطن وہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا. جب کوئی نہیں جانتا تو حقیقت میں بھی کوئی نہیں جانتا کہ علی کیا ہے. یہ دنیا کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ شیعہ ہو کر بھی مولا علی کی ولایت کی مخالفت کرتے ہیں یا اس میں نقائص نکالتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں. حالانکہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کچھ میرے مولا نے فرمایا ہے اس پر بلا چوں چرا عمل کرے اور اس کو مانے اور وہی اپنا عقیدہ رکھے. کیونکہ
امیر کائنات کا فرمان ہے کہ جو کچھ بھی میں کہوں، من آمنا بما قلت فہو مومنن، من آمنا بما قلت فہو مومنن، جو کچھ بھی، جو اس پر ایمان لائے، جو کچھ میں کہوں وہی مومن ہے۔ ومن آمنا بما قلت فهو مؤمن ومن شک وعند ومن شک وعند ووقف وتحیر وارتاب فهو مقصر وناصب، اور جو کچھ اس میں شک کرے، اس کی مخالفت کرے، اس کی دشمنی کرے، یا اس میں کوئی ہلکا گمان رکھے، یا اس کو ماننے میں وقف کرے، وہ مقصر بھی ہے، وہ ناصبی بھی ہے۔ ومن ادعا ولایتی فہو کاذب، اگر ان میں سے اٹھ کر کوئی کہے کہ ہاں میں بھی علی کی ولایت کو مانتا ہوں، علی ولی اللہ کا قائل ہوں، تو مولا فرماتے ہیں وہ بڑا کاذب ہے، کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ولایت میں شک بھی کرے اور پھر دعویٰ بھی کرے کہ میں بھی ولایت والا ہوں، ولایت سے اختلاف بھی کرے پھر بھی دعویٰ کریں، ولایت میں عیب جوئی بھی رکھے پھر بھی دعویٰ کرے کہ میں بھی شیعہ ہوں علی کا، اور اس کو ماننے میں مولا نے فرمایا کہ ومن وقف، اس میں وقفہ ڈالے کہ ہاں مولا نے کہا، تھوڑی دیر کے بھی لیے، ایک سیکنڈ کے کسی ہزار میں لحظے کے لیے بھی سوچے کہ اس میں یہ مولا نے کیوں کہا، کیسے کہا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مولا نے کہا فہو کاذب، وہ کاذب ہے، پھر وہ میری ولایت کا دعویٰ ہی نہ کرے۔ یعنی ایک طرح سے ہمیں حکماً یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی فرمانے آل اطرت علیہ الصلوۃ والسلام ہو، امیر کائنات کا فرمان ہو، بلا چوں و چراں ہمیں وہ ماننا بھی ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، یہی دین ہے۔ اور دین میں دو چیزیں لازم ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا دین کیا ہے، تو مولا نے فرمایا حل الدین الی الحب والبغض، کیا دین دوستی اور دشمنی کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی دوستی اور محبت محمد و آل محمد کے ساتھ، آل محمد کی وجہ سے ان کے ماننے والے ان کے محبوں کے ساتھ، اور دشمنی آل محمد کے دشمن کے ساتھ۔ لیکن حالت افسوس یہ ہے کہ آج کے جو شیعہ کہلانے والے ہیں وہ آل محمد سے دوستی کا بھی دم بھرتے ہیں، لیکن ان کے دشمنوں، ان کے قاتلوں، ان کے غاصبوں کی عزت و احترام، توقیر اور ان کی محبت، ان کی تعریف، ان کا بھی دم بھرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں اور دو مودتیں اکٹھی ہو جائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ارشاد قدرت ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی بھی انسان کے دل میں، سینے میں دو دل رکھے ہی نہیں ہیں۔ امیر کائنات سے جب پوچھا گیا کہ اللہ اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے، تو مولا نے فرمایا لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف الانسان، اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں نے کسی انسان کے دل میں میری محبت اور میری محبت کے ساتھ میرے کسی دشمن کی محبت ساتھ رکھی نہیں۔ اگر دو دل ہوتے تو ایک میں ہماری محبت ہو سکتی تھی اور دوسرے میں ہمارے کسی غیر کی محبت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے۔ دل ایک رکھ کر مخلوق کو بتا دیا ہے کہ ایک دل ہے تو محبت بھی ایک ہوگی، اور وہ ہوگی اللہ، اس کے رسول اور ائمہ طاہرین کے ساتھ۔ تو بات کو جاری رکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ عالم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی ٹائم دیا۔ اور ناظرین، ہماری آج بڑی خوش نصیبی تھی کہ ہمارے پروگرام کے جو مہمان ایسے اہل علم شخصیت تھیں
میں ہمیشہ کی طرح اپنے الفاظوں کو دہراتا ہوں کہ حق کی آواز اس پروگرام کا نام رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حق یہی ہے کہ جو ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان خم غدیر میں اللہ نے اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حق یہی ہے کہ ہم اس ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی دامن تھامے رکھیں، اور حق یہی ہے کہ اس کے مقابل میں جو بھی باطل ولایت آئے اس کا انکار کریں، اس کو رد کریں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام بیا علی مدد۔ أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي